حضور نے آخری جڑا خطبہ دیتا پورا سیاسی خطبہ ہے ہو کیوں جی پوری دنیا دا نظام حضور نے بیان کیتا میری امت نے کیویں رہنا ہے دوسریاں قوماں نال کیویں رہنا ہے کیوں جی مرداں کیویں رہنا ہے عورتاں کیویں رہنا ہے امن نال کیویں رہنا ہے سکون نال کیویں رہنا ہے کیوں جی عورتاں دے کتنے حقوق ہیں مرداں دے کیڑے حقوق ہیں سود کیویں ختم کرنا ہے کیوں جی تے خون بہانا کیویں نہیں کیوں جی نمازاں کیویں پڑھنیاں روزے کیویں رکھنے حج کیویں کرنے زکاتاں کیویں دینیاں کیوں جی کالے نو چٹے ہوتے کوئی فضیلت نہیں چٹے نو کالے ہوتے کوئی نہیں کیوں جی عربی نو اجمی تے کوئی نہیں اجمی نو عربی تے کوئی نہیں ہاں جنہیں میرا کلمہ پڑھا انہوں رب شانہ دے دے گا یا ایھا الناس انی لا ارانی وایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضَلَالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ الا حضور نے الا دا مطلب ہے ستے ہوئے جگانا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع فرمایا آج کے بعد تمہاری اور میری ملاقات دنیا میں دوبارہ نہیں ہوگی اس مقام پر معنی یہ تھا کہ اب اس کے بعد میں نے دنیا سے تشریف لے جانا ہے صحابہ کے لیے یہ موت سے کم نہیں تھے الفاظ لیکن صحابہ صبر کر گئے صدیق اکبر رو پڑے تھے باقی صحابہ صبر کر گئے فرمایا یہ تمہارا خون تمہاری عزتیں تمہارے مال ایک دوسرے پر ایسے ہی آرام ہے جیسے آج اس دن کی حرمت ہے اس شہر کی حرمت ہے حرمت فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا بالکل دوسری دی عزت آبرو مال نہیں ظالم ظلم کرنا ایویں تواڈے واسطے محترم ایک دوسری دیاں عزت آبرو مال جس طرح اج شہر تو حرمت والا ہے اج دن حرمت والا ہے کیوں جی فرمان قریب تمہاری رب سے ملاقات ہوگی فَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ان قریب تمہاری رب سے ملاقات ہوگی رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا چنگے اعمال کر کے آنا حضور نے فرمایا الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا فرمایا میں تو ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں میرے بعد گمراہ نہ ہونا کیا یضرب بعضکم رقاب بعض میری امتی ایک دوسرے کو قتل نہ کرے یہ گمراہ تباہ ہو جاؤ گے آگے الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع شادیاں تے کہندے جی کچھ نہ کچھ تے ہونا چاہیے نا میں تو نکاح پڑھانے چھڑ دیتے میں مسیتی صرف بہندا ہوں مسلمانوں دیاں شادیاں ہوندیاں توبہ 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 اللہ دی پناہ کروڑ واری پناہ حضور نے خود بھی شادیاں فرمائیاں صحابہ نے بھی کیتیاں حضور نے اپنی صاحبزادیاں دی بھی شادیاں فرمائیاں صحابہ نے بھی اپنے بیٹے بیٹیاں دیاں شادیاں کیتیاں لیکن تسی کوئی انوکھیاں ہی شادیاں کر رہے ہو آج کل کوئی نہ شرم نہ حیا نہ دوپٹے نہ کوئی جناب کوئی غیرت نہ کوئی بات ہی کوئی نہیں کیا ہے مسلمان دسو نا سانو بھی دسو یہ کیڑی شادی ہے جدے تے عورتاں دے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں گانے چل رہا ہے بچیاں باپ دے سامنے نچ رہی دادرے پوترے مامے اتھے ویکھ رہے تماشے تسی جانا کیڑے پاسے چاہندے ہو حضور دا دین کنڈ کر کے جانا چاہندے ہو مولانا جے دین پڑھنا ہی نہیں آنا ہی کوئی نہیں انگریز انہاں نوں لا گیا نوکریاں چ انگریز جڑا سی نا اتنے بڑا چلاک آیا انہیں تھوڑی تھوڑی اردو سیکھ لئی سی وہ جدوں نوکری واسطے بلاندا سی نا نوجواناں نوں کہندا مسجد جاتا ہے وہ کہندا سی نہیں میرا بابا جاتا ہے کہا اچھا ٹھیک ہے 1857 تو بعد پھر انہیں چال چلی پھر وہ کہندا سی یہاں تو کام ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے انہیں تھوڑی تھوڑی اردو سیکھ لی نا انگریز وہ کہندا نہیں وہ بابا پڑھتا ہے میرا یعنی میں نہ مسیتی جانا انگریز کہتا ہے گڈ کہندا اینو ملازمت دیو نہ یہ مسیتی جانا ہے دا بابا مسیتی جانا تے دا بابا نمازاں پڑھدا انگریز انہاں نوں غلامی دے گیا بشک ساریاں مسجداں لاہور دے نہیں پورے پاکستان دیاں مسجداں دا سروے کرو سویرے نماز واسطے کوئی نہیں اٹھتا نوکریاں واسطے نسے جا رہے ہوں یہ انگریز نے غلامی دیتی نماز واسطے مجالے اٹھن انہاں کو ٹائم ہی کوئی نہیں ہون گے تے دھوتی اور تے کرتا اور جی ترکے کپڑے نہ نماز پڑھنا آ جان گے تے جدوں دفتر جانا ہویا تو جناب بوٹ پالش جناب تے کہا جا رہا ہے سر سارا دن یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات او دے سامنے سر نہ جھکایا تے 8 گھنٹے سر کر دیا پھر گھر آ گیا اتنی عاجزی کدی تینوں رب دے سامنے ہی پیدا ہوئی جڑی اپنے افسر دے سامنے جڑیاں تو عاجزیاں کرنا یہ انگریز غلامی دے گیا اور ایک پتہ نہیں کدوں تک یہ غلامی چلنی ہاں جی کدوں تک یہ غلامیاں چلنی نہ تھا جو خوب بتدریج وہ خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر از غلامی دل بمیرت در بدن از غلامی روح گردت بار تن از غلامی ذوف پیری در شباب از غلامی شیر غاب افغندہ ناب کیوں جی اقبال کہندا جس ویلے قوماں غلام ہو جان انہاں دے جوان بھی بڈھے نظر آندے انہاں دے شیراں دے دند ڈھہ پاوندے انہاں دی آں یکے اندر سجود ہی در قیام کاروبارش چوں صلاتے بے امام
کہندا اس قوم دی امامت ہو رہی ہوندی لیکن ایک سجدے چ ہوندا ایک رکوع وچ ہوندا. اے انہاں دا جناب انگریز انہاں نوں دے گیا ملازمت دی قسمہ. کہتا نماز پڑھتا ہے, کہتا میرا بابا پڑھتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتا. یہی گل ہے بس سارے پاس. واپس آؤ حضور دے دین دی طرف. حضور نے کی فرمایا جی؟ میں آج تانوں وہ نسخہ حضور جڑیاں بیماریاں دسیاں میرے آقا نے پھر علاج بھی دسن. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ, میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا. حضور نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر وردیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ینزع حتی ترجعوا الی دینکم. حضور نے فرمایا جب تم بے عینہ کرنے لگو, یہ لمبی تفصیل ہے, جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھنا آندا انہوں نے بے عینہ کی سمجھانی. بے عینہ حضور نے فرمایا جب تم بے عینہ کرنے لگو اور بیلوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ, کھیتی باڑی کرنے لگو, کاروبار کوٹھی پلازا باہر اندر جناب پراپرٹی, یہ حضور نے فرمایا تم کھیتی باڑی پر اور اپنی کمائی پر راضی ہو جاؤ اور جہاد تم چھوڑ دو. توجہ نہ سننا بھائی, اے ساڑھے تے پوری امت تے ذلت کیوں آئی کھڑی؟ حضور نے فرمایا وترکتم الجہاد. کمانڈ نے لگ پاؤ بے عینہ شروع کر دو. اے سود دیاں قسمان, بے عینہ سود دی قسم ہے, اے سارے ناجائز کاروبار شروع کر دو, کمانے شروع کر دو, پھر تم جہاد چھڑ دو. پھر کی ہوئے گا؟ سلط اللہ علیکم ذلا, اللہ تواڈے تے ایسی ذلت مسلط کرے گا لا ینزع, وہ کدی بھی ختم نہیں کرے گا, کدی بھی ختم نہیں کرے گا. پوری دنیا پاکستان نو قرض دے دے. کیوں جی؟ امریکہ سعودی عرب نال جا کے کھڑا ہو گیا, ذلت ختم ہو گئی. غزا دے مسلمانوں دا بیت المقدس واپس آ گیا. ٹرمپ انہوں نے جا کے ٹرمپ نو 2.5 ارب دے تحفے دیتے تے وہ ٹرمپ انہیں بیت المقدس واپس آ گیا. مصر دیاں 7,000 مسلمان شہید ہو گئے, واپس آ گئے. کی ہویا؟ کچھ بھی نہیں. فرمایا اللہ تمہاری ذلت کبھی بھی ختم نہیں کرے گا. لا ینزع دی ہوا ضمیر اللہ دی طرف لوٹ رہے. کیوں جی؟ اللہ کبھی ختم نہیں کرے گا تمہاری ذلت. کیسے ہوگی؟ حتی ترجعوا الی دینکم, جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں آؤ گے اللہ تمہاری ذلت ختم نہیں کرے. لاؤ جی, فلسفیوں سے جو حل نہ ہوا, نکتہ وروں سے جو کھل نہ سکا, وہ کھول دیا کملی والے نے چند اشارے. یہ حضور نے بیماریاں دسیاں تے نال علاج بھی دسیا. علاج کوئی امت دا اتنے جان دا, وہ دین دی طرف واپس آؤ. تے دین دا تسی نہ 11,000 وولٹ دا کرنٹ پیندا, او چھڈو جی, اے مولوی ایویں لگے رہندے. اے مولوی ایویں لگے رہا. لاؤ جی, کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. حضور نے فرمایا جاہلیت کی ہر چیز آج میں اپنے پاؤں کے نیچے روند کر ڈالا. کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. حضور نے فرمایا آج میں اپنے دونوں پاؤں کے نیچے جاہلیت کی ہر چیز کو مسل کے جا رہا ہوں. ودماء الجاہلیت موضوعۃ واول دم من دماء نادم ابن الربیعۃ ابن الحارث کان مستردعا فی بنی سعد فقتلہ ہذیل. حضور نے فرمایا جاہلیت کے سارے قتل کے معاملات آج میں ختم کر کے جا رہا ہوں. اور سب سے پہلے اپنے رشتہ دار, کیوں جی؟ ربیعہ, ان کو ہذیل نے قتل کر دیا تھا, وہ دودھ پینے کے لیے وہاں گئے تھے, آج میں ان کو معاف کر رہا ہوں. ورب الجاہلیت موضوع, میں آج جاہلیت کا سود سارا ختم کر رہا ہوں. وابل ربن ادا ربا انا ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع کلو. فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا جان حضرت عباس کا سود ختم کر رہا ہوں, آج کے بعد سودی کاروبار بند. کیوں جی؟ فاتقوا اللہ فی النساء فانکم اخذتموهن بامان اللہ واستحللتم فروجهن ولکم علیہن. کیوں جی؟ فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے. عورتوں کے بارے میں تم نے اللہ کے نام پر ان کو اپنے نکاح میں لیا ہے اور یہ اللہ کے نام پر تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں. ہاں, ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے. آج عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو, شمع محفل بنا کر اور پان مثالیں بیچنے کے لیے اور جناب ٹی وی چلانے کے لیے عورتوں کو بٹھا کر دیا. عورتوں کے حقوق ہیں, عورتوں کو حقوق وہ ہیں جو میرے آقا و مولا نے عورتوں کو دیے. کیوں جی؟ وہ حقوق ہیں جو رسول اللہ نے دیے. کیوں جی؟ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ. کیوں جی؟ اللہ یوتین فروشکم احدا تکرہونہ فإن فعلن ذلک فاضربوہن ضربا غیر مبرج. حضور نے فرمایا عورتوں پر تمہارے حقوق کیا ہیں؟ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ, کہ جن لوگوں کو تم ناپسند کرتے ہو گھر میں آنا, عورتوں کو حق نہیں بنتا کہ تمہاری عدم موجودگی میں وہ تمہارے گھر میں آئے. یہ میرے چاچے نہ ظاہر شوہر دی لڑائی ہو گئی تو وہ کہنا ہے تیرا چاچا نہیں آئے گا, انہوں نے کہا آئے گا. حضور نے فرمایا نہیں, شوہر دی گل مننی پینی. اپنے چاچے نو گھر بٹھاؤ, اتنے جا کے مل. شوہر نے کیوں تو اپنا گھر برباد کرنا. ہاں, حضور نے فرمایا یہ فرمایا اگر وہ نافرمانی کریں تو پھر حضور نے فرمایا
ولا ہن علیکم، اور ان کے حقوق تمہارے اوپر کیا ہے؟ رزقہن و کسوتہن بالمعروف۔ فرمایا جیو جا دستور چل رہے ہوئے، جیو جا زمانہ ہوئے، اپنی زنانیاں کپڑے بھی ہو جائے دینے تے روٹی بھی ہو جائے دینے۔ لو جی کیا ہے گل؟ وَقَدْ تَرَكْتُمْ فِيكُمْ لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ۔ حضور نے فرمایا میں تمہارے سامنے اپنی اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس سے آگے پیچھے نہ ہونا، گمراہ کبھی نہیں ہوگا۔ آگے ہون سنو پھر آگے کی فرمایا۔ میں اصل تے ختم نبوت تے لے آ رہے سی گل، یہ سارا خطبہ میں پچھتاں پڑھیا۔ ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ یہ تاجدار ختم نبوت۔ میں ہمیشہ یہ گل کرنا، گل ایک ہی ہوئے دھوں تو نکلے۔ مولوی خادم میں تو گھنٹہ تقریر کر کے چلا جائے، بعد لوگ پتہ نہیں مطلب حضرت جو ہے نا آپ کی کہنا چاہتے ہیں، حضرت یہ کہنا چاہتے تھے جو کہہ دیا ہے۔ ہاں جی میں یہ کہنا چاہتا، سمجھ آئی جی؟ حضرت فتح مکہ والے دن نا حضرت سعد بن عبادہ ایک کو گل کی تھی، پورا ارتجت اہل مکہ تھا، پورا مکہ ہل گیا۔ آپ نے فرمایا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، فرمایا ہٹ جاؤ آج حضور آ رہے۔ یہ نہیں ہویا کہ چونکہ حضور تشریف لا رہے، چونکہ آج فتح مکہ کا دن ہے، چونکہ تھوڑے تھوڑے ادھر ہو جاؤ۔ آج نہ مسئلہ کہنا ہے نہیں ہونا چاہیے سی، چونکہ حضور تشریف لا رہے ہیں تو تھوڑا 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 پیچھے پیچھے۔ الیوم یوم الملحمہ، فرمایا آج نبی الملاحم تشریف لا رہے ہیں، آج لڑائی کا دن ہے۔ حضور نے خود اس پر فخر فرمایا، وانا نبی الملاحم، فرمایا میں جنگوں والا نبی ہوں۔ ہاں جی وہ میں لمبی حدیث میں پڑھنا نہیں، ورنہ ٹائم میں مکان لگا گل تواڈے نال۔ آپ نے فرمایا الیوم یوم الملحمہ، آج تے لڑائی دا دن ہے، تے کی ہونا ہے؟ الیوم تستحل الکعبہ، آج کعبے بھی بندے وڈ کے رکھ دیں۔ کیوں جی؟ آج کعبے بھی بندے وڈ کے رکھ دیں، کیسی بات ہے؟ تے ارتجت اہل مکہ تھا۔ آپ نے کی فرمایا؟ بھئی آج لڑائی دا دن ہے، بندے وڈ دیں۔ پورا مکہ ہل گیا۔ ایک زنانی نے ہونا جناب شعر لکھ کے دیتے، میرے آقا جنت المعلی دی طرفوں تشریف لے آتے، پتہ ہے کنج تشریف لے آ رہے سن؟ ہاں 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 حضور دا سر اقدس جڑا سی نا کجاوے دی اگلی لکڑی نال مس حضور این جھکے ہوئے سی تے قیامت تک دسیا جی اللہ عزت دے وے تے میرا امتی دا اے کام کوئی نہیں این کر کے غریباں نوں۔ حضور اس دن بھی سر اقدس این جھکا ہے۔ فتح مکہ کے دن سارے اعدائے دین نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، فارس و روم کے فرما روا۔ ہاں جی حضور کی شان و شوکت ہی لیکن حضور این جھکے ہوئے سن۔ اے مولانا جی میں بیٹھے نا حضرت پیچھے یہ مولانا بھی بیٹھے، حضرت قیلہ بن مخرمہ فرمانیاں میں دن مسجد نبی شریف دے باہروں گزری تے رسول اللہ اے دست مبارک حضور نے ایتھے رکھیا تے حضور اتنے جھکے ہوئے سن اپنے زانو دو زانو ہو کے حضور دے گھٹنے تک آپ دا سر اقدس جا فرمانیاں اور ایک تو تے میں لرز اٹھی کہ دوویں جہانہ دے والی ہوں تے اتنی عاجزی کی تھی۔ تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ۔ چوڑے موڑے دی گل سنان دا کیا مطلب ہے جی فلانا آکسفورڈ میں یہ کہتا تھا، تو کہہ اصحاب صفہ یہ فرمایا کرتے تھے، آکسفورڈ دا پتر نہ ہوئے تھے۔ محمد عربی دے غلامہ جدھر رخ کیتا لوگاں پوچھا دسو جس نبی دا کلمہ پڑھے نے انہاں دی شان کی وجہ سے جی پھانسی واسطے تیاری بھی ہو رہی ہوئے نا حضرت خبیب بن عدی دی تے اس طرح ہاتھ چوے تے دشمنہ دا پتر گودے چاہ بوے تے دشمن لرز اٹھن کہ خبیب بن عدی تے ہون بچے نو یرغمال بنا کے تے رہا ہو جائے گا، اس طرح ہاتھ چوے تے پھانسی لوان دی تیاری ہو رہی ہوئے تے خبیب بن عدی نو جد اس بچے دی ماں نے ویکھیا نا کہ خبیب بن عدی تے گود وچ بچہ بیٹھیا تے ہاتھ اس طرح تے لرزی، آپ نے فرمایا جلی ہوئی ہے اے محمد عربی دا غلام ہے، تو کوئی اور سمجھا؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ اے بات ہے، بچہ بھی غیراں دا بیٹھے ہوئے فرمایا نہیں میں نے اپنی جان بچان کے لیے بم بان کے خودکشیاں کرنا، یہ خود کچھ دھماکے کرنا، اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ ہاں یہ تو ایسے بدماشی ہیں، سب بدماش کٹھے ہو گئے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، جلے ہوئے ہو اسلام اسلام ہے، لے لوہا کا نہارہا۔ اے مولی خادم نہیں
میرے آقا نے ابن ماجہ شریف دے پہلے صفحے تے حدیث موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا میں جو تمہیں دین دے کر جا رہا ہوں نا اس کی رات بھی دن کی طرح ہے، لیلھا کنہارہا اور لا یزیغ بعدی عنہا الا ہالکن۔ فرمایا قیامت تک میرے دین تو ادھر ادھر ہونے والا ذلیل ہی کدی ہوئے گا، کدی عزت نہیں پا سکے گا میرے دین کے ادھر۔ اے تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، کوئی تصور ہی نہ ہو برا تیری تصویر کے بعد، اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی۔ گل حضور دی ہر ویلے ہونی چاہیے۔ سنیا مسلمانوں، تسی اے بی سی پڑھ کے تو کہتے چوں کیسے تھا تو میں نے اے بی سی پڑھ لی ہے۔ اے بی سی پڑھن دا مطلب ہے حضور تو دور ہونا ہے۔ اس علم نو کی کرنا ہے جڑا حضور نے ایسے علم کو پناہ منگی۔ او عورت جڑی نا عورت حضور دے سامنے آ گئی۔ عورتوں کے حقوق یہ نہیں ہے کہ پان مسالہ بیچنے کے لیے ان کی تصویریں چوکوں پر لگائی جائے، اور پیپسی پینے کے لیے مسلمانوں دیاں بچیاں جناب چوکا وچ انہوں نے بوتل پلا کے دسیا جائے یہ عورتوں کے حقوق ہے، اور پی آئی اے دے تیارے وچ پوچھا جائے آپ کیا کھائیں گے، یہ عورتوں کے حقوق نہیں ہے جو تم نے سمجھا عورتوں کے حقوق ہیں۔ یہ ہے بھی کافرہ عورت، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، حضور کی سواری کے آگے آ گئی، امام الانبیاء فاتحانہ انداز میں تشریف لا رہے ہیں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، نہ صحابہ نے کہا ہٹ جاؤ ہٹو بچو حضور آ رہے ہیں۔ جب اس نے کہا نا آگے آگے شعر پڑھنے کے لیے، حضور نے فرمایا روکیے اونٹنی روکیے روکیے، تم عورتوں کے حقوق کی باتیں کرتے ہو۔ میرے آقا نے اونٹنی روک دی، فرمایا کیا چاہتی ہو؟ اس نے پھر شعر پڑھے، یا نبی الہدی الیک لجا حی قریش ولا تحین لجائی حین ضاقت علیہم ساعۃ الارض وعاداہم الہ السماء ان سعدا یرید قاسمۃ الزہر بآل الحجون والبطحاء خزرجی لو یستطیع من الغیظ رمانا بالنصر والعواء فلئن افحم الوادی ونادى یا حماة الادبار اہل اللواء لتکونن بالبطاح قریش فقط القاء فی کف الاماء فانہینہ فانہ اسد الاسد لدى الغاب عند والغ الدماء۔ اے گل ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج قریش پر زمین وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، آج یہ معافی چاہتے ہیں لیکن معافی کا وقت گزر چکا، آج عرش الہی کا مالک وہ بھی ان پر ناراض ہے۔ یا رسول اللہ ان سعدا یرید قاسمۃ الزہر بآل الحجون، حضور ایک سعد بن عبادہ جڑا نعرہ لایا نا، آج یہ نعرہ جڑا انہیں لایا اس نعرے دے ذریعے پورے مکے دیاں کمر توڑنا چاہتا، اینجے جے داخل ہو گیا نا سعد بن عبادہ اے نعرہ لاندیاں لاندیاں تے انہیں آج مکے والے اینج مسئلے آ جانا ہے جویں بچیاں دے ہاتھ کھمبیاں مسئلیاں جانیاں۔ حضور روکیے روکیے فانہینہ، حضور روکیے روکیے فانہ اسد الاسد، یہ تو بفرا ہوا شیر ہے۔ کیوں جی گل ہوئے تو پتہ شیرہ من کر، غیر بھی مان جان بھئی شیر ہے، غیر مننے کے نہیں حضرت سعد بن عبادہ دے بارے فانہینہ، ہاں بھئی نہا یا نہ اگے انہا تے نام تا اگے سکیلہ بھی آ گیا، ضرور ضرور میں روکیے روکیے اس کو، یہ تو شیر ہے۔ میں کہا گل لیو جی کرو، اگلے تو دھو تو نکلو، اگلا کہنے تے مجبور ہو جائے روکیے روکیے روکیے۔ ساڑھا ہر بچہ کہندا جی میں غزنوی کے گھوڑے لا رہا ہوں، میں جی کشتیاں جلانے لگا ہوں، میں جی یوسف بن تاشفین بننے لگا ہوں، میں جی موسیٰ بن نصیر بننے لگا ہوں، میں جی التمش بننے لگا ہوں، میں جی قطب الدین ایبک بننے لگا ہوں، میں جی شیر شاہ سوری بننے لگا ہوں۔ شیر شاہ سوری دے زمانے ایتھے تک برات گھر پہنچن تو پہلے ڈاکو رستے کڑی جڑی دلہن ہوندی او دے بھی زیورات اتروا لیندے، یہ شیر شاہ سوری ہے اس زمانے کے۔ شیر شاہ سوری فرماندے ہوندے سن اپنے دور وچ، میرے دور وچ کابل تو زنانی چلے تنہا تے سر تے سونے دا تھال رکھے تے دہلی تک کوئی انہوں میلی اکھ نہ ویکھے تے مینوں پوچھ لینا پیندا، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ اے اسلام ہے جی، بس اے اسلام ہے، ایسے اسلام واسطے اسی محنت کر رہے ہیں۔ اسی تو اڑے کو نہ پتر منگ دیا، نہ جانا منگ دیا، نہ پیسہ منگ دیا، بس سانوں ایک پرچی چاہیے، توجہ بس ایک پرچی چاہیے۔ اس دن پھر اپنے گلیاں محلے جو منڈے بھی نکلن، جنہاں منڈے کو شناختی کارڈ نہیں ہو شناختی کارڈ بنواؤ، جنہاں کو ووٹ نہیں ہو ووٹ بنواؤ، ہر گلی محلے جو عورتاں اپنا جناب یا رسول اللہ آج میری پرچی دی لوڑ پہ گئی۔ عمارہ تے اپنا پتر لے کے یا ماما وال گئی سی، نالے قسم کیتی سی میں اپنے ہاتھ نال مارنا ہے حضور دے منکر ختم نبوت نو۔ ہاں جی اپنی دیاں دے 10 ارب دی ایک کمپنی بن جائے تے عافیہ صدیقی واسطے خط بھی نہ لکھیا جائے۔ یہ تو پھر گل ہو رہی، عافیہ صدیقی دے ایمان بچان واسطے حضور خواب وچ تشریف لے گئے، امریکہ حضور جیل وچ تشریف لے گئے،
ظاہر ہے کڑی دے دل وچ گل آ جاندی کہ ریمنڈ ڈیوس دے وارث تو 2 قتل تو بعد بھی چھڑا لے گئے، میرے وارث کدھر گئے؟ پھر حضور دی خواب میری دی ہمشیرہ نے مینوں جدوں مینار پاکستان کانفرنس ہونی سی دی ہمشیرہ نے مینوں فون کیتا، فوزیہ صدیقی، انہیں کہا میرا نام میری ہمشیرہ دا ضرور لینا، میں تقریر وچ تسی میری بہن دا نام لیندے ہو، میں تہاڈی ممنون، میں آکھا نہیں وہ ساڈی دھی ہے، ممنون کیڑی بات دی، جویں میں آکھا اپنی دھیاں وہ بھی مسلماناں دی دھی ہے۔ تو کہنے لگی انہیں پھر مینوں آپوں گل سنائی فوزیہ صدیقی، وہ کہنے لگی حضور دی خواب وچ آئے تو وہ رو پئی، حضور کہندے نے جو تو روئی تو پھر حضور بھی رو پئے، حضور تے رؤوف الرحیم ہے، حضور رو پئے۔ عرض کی تھی حضور میرا امتحان کدوں مکنا ہے؟ تے رسول اللہ نے فرمایا تیرا امتحان نہیں ہے تو میری امت دا امتحان ہے، انہاں تینوں چھڑانا کدوں؟ تے بچے وہ لبیک دا نعرے نال ہی چھٹ سکدی نے، ہو اے ٹرمپ نو جڑی تکلیف ہوئی نا اے تواڈے لبیک دے نعرے دی ہوئی۔ توجہ توجہ تے عافیہ صدیقی روزانہ کان لاندی ہونی میرے وارث کدوں آ رہے، محمود غزنوی دے گھوڑے کدوں آ رہے، محمد بن قاسم کدوں آ رہے، کیوں جی یوسف بن تاشفین کدوں آ رہا؟ یہ گل تسی تے میں ہی جانا ہے، سمجھ آئی بات؟ میں صحیح تواڈے نال گل کر رہا ہوں، اے رسمن میں گفتگو نہیں کردا۔ ہمارے مفتی صاحب قاسم فخری صاحب نے سندھ اسمبلی میں توجہ بات کی تو وہاں چمچے کڑچے بول اٹھے، جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے۔ مفتی صاحب چونکہ حضور کے نام پر گئے تھے اسمبلی میں تو وہ تو انہوں نے حلال کرنا ہی تھا، تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ہماری لاج رکھی، وہاں بات کی ہے، تو وہاں سارے چمچے کڑچے بول اٹھے۔ میں کہا اتنا درد کدی حضور دی عزت دے بارے بھی ہویا؟ دنیا میں بھی ان کو پتہ چل رہا ہے، اور پھر قبر تو قبر ہے اور پھر حشر تو حشر ہے۔ ہنجے بھڑک اٹھے جی میں 4000 وولٹ دا کرنٹ لگیا انہوں نے، اور حضور کے بارے میں پوری دنیا میں گستاخیاں ہوتی رہیں اور ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، اور یہاں پھر رحمت للعالمین کی آیتیں پڑھتے ہیں، نہیں جی وہاں پھر دوسرے ایسی بک بکارے کرتا ہے۔ ان کا ظاہر جب بڑا بک بک کرتا ہے تو نیچے بھی بک بک ہی ہونی ہے۔ ہاں جی، جب اوپر صدیق اکبر بیٹھے تھے تو نیچے پھر حضرت واشی بن حرب تک جنگ یمامہ جاندیاں تلوار لہراندے سن، کہندو حالت اسلام وچ تے میں امیر حمزہ شہید کیتا، اج پھر موقع ہے وہ قضا کرن دا۔ میں اس دن تو پھر اسلام دی خدمت نہ کی تھی، میں اس وقت حالت کفر سی تھی، اج موقع ہے میں اسلام مسلمہ نو مارنا ہے۔ ظاہر ہے اتنے جے صدیق بیٹھے ہیں تو پھر واشی بن عرب تک تو پھر صحابہ دے گھوڑے ہی نہیں نسی جا رہے سن یمامہ دی طرف، صحابہ آپوں بھی جناب اتنے تلواریں انجن کر دے تھے، گھوڑے بھی تھلوں نکل دے سن، چلیے جی چلیے دیر ہو رہی، چلیے۔ ہاں تو واشی بن عرب فرماندے ہوندے سن جے قیامت والے دن رب میرے کو پوچھیا کہ تو امیر حمزہ شہید کیتا، تو میں کہاں گا یا اللہ حالت کفر ایڈا وڈا بندہ جے شہید کیتا تے اے بھی تے ویکھ نا کلمہ پڑھن تو بعد مسلمہ بھی تے میں ماریا نا۔ ہاں زندہ گل مفتی صاحب نے کہنے لگے آپ کو یہ دین پڑھایا گیا؟ میں کہا جی ہاں بالکل ہمیں یہی دین پڑھایا گیا۔ مفتی صاحب تے جواب نہیں دیتا، یا دیتا بھی آیا تو انہوں نے سپیکر انہوں نے بند کر دیتا، لیکن میں سپیکر میں بات کر رہا ہوں۔ ہاں جب حضور کی بات آئے تو ہمیں یہی دین پڑھایا گیا، جب حضور کی بات آئے تو سن لو اوپر سے لے کر نیچے تک سارے چمچے کڑچے، جب حضور کی بات آئے تو جو مفتی صاحب نے بات کی ہے وہ ہمیں یہی دین پڑھایا گیا۔ حضرت فاروق اعظم کو ایک اجنبی بندہ آیا، وہ روٹی آپ نال کھان لگا تو وہ دے منہ وچوں کوئی ایویں جملہ نکل گیا، ایویں بے تکا، حضرت عمر کو پلیٹ چک لی، تو حضرت عمر نے کہنے لگا آپ کو یہی اخلاق سکھایا گیا؟ فرمایا ہاں ہمیں یہی اخلاق سکھایا گیا۔ آپ کو یہی اخلاق سکھایا؟ فرمایا ہاں یہی اخلاق سکھایا گیا۔ بھائی تینوں روٹی عمر نال کھا کے تو گل اسلام دے ایویں تو چول مار دیتی تھی، حضرت عمر پھر انج ہی کرنا سی نا۔ ہمیں دین یہی سکھایا گیا، جب حضور کی بات آئے تو بندہ اپنے آپ سے باہر ہو جائے، ہمیں دین یہی سکھایا گیا۔ کیوں جی دین ہمیں یہی سکھایا گیا۔ مفتی صاحب کیڑی سخت بات کی تھی، مفتی صاحب تو جواب دیتا تو جی بھائی اے جو بکواس کیتا ہے تو وڈا ذلیل ہے دنیا دا، تیرے تو وڈا ذلیل تے اتنے جا کے مک جاندی ہے کہ ذلال۔ ہاں
تو حضور دے بارے لفظ بولیا تے مفتی صاحب نہ بول دے تو پھر مفتی صاحب دا اپنا کی بچنا سی؟ ہاں جی، پھر اپنا کی بچنا سی پھر کائنات وچ؟ تے او جن اپنے علم پڑھ علم ملوک رجاون کی ہویا اس پڑھیا ہو. سلطان صاحب فرماندے نے علم پڑھیا تے عوام رجاندے رہے جی، ایتھے جلسہ کیتا پھر اتھے جا جلسہ کیتا پھر اتھے خطابت جوہر دکھائے پھر اتھے 50,000 لیا پھر اتھے لاکھ روپے مکایا پھر بیرون ممالک چلے گئے پڑھ علم ملوک رجاون کی ہویا اس پڑھیا ہو. سلطان صاحب فرما دینا دنیا رجان واسطے علم پڑھیا. ہاں جی، اب داد لئی واہ 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 خدا کیا بات ہے. میں کہا علم تے حضور واسطے پڑھنا چاہیے سی نا. جب حضور دی گل ہوئی پھر علم میدان چاہتا نا. پھر ایتھے خطاب پھر ٹی ویاں تے بیٹھ کے جناب فلاں مفتی صاحب بیٹھے تو فلاں مفتی صاحب بیٹھے تو فلاں حضرت جو ہے فلاں لکھ فلاں جو حضرت صاحب جے یہ سارا کچھ پڑھیا سی تو کلی اعلیٰ حضرت فرما دیں کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے. سارے نبی بھی رسول اللہ دیاں تعریفاں کرتے رہے صحابہ بھی یہی گلاں کرتے رہے. حضرت خالد بن ولید جا رہے نا رومیاں نہ جنگ کرن اگو ایک رومی سپاہ سالار آ گیا اور کہنے لگا خالد اور نہ تسی دن ویکھیا نہ رات ویکھیا نہ دریا ویکھے نہ سمندر ویکھے نہ لشکر ویکھے کیوں جی نہ اسلحہ ویکھیا نہ بھوک ویکھی نہ پیاس ویکھی نہ پہاڑ ویکھے نہ صحرا ویکھے ہوئے. اور خالد دس ہوئے جس نبی دا نام لے کے تسی بالکل ایویں لگے پھر دیو اور دس نہ تو انہوں ہوش ہی کوئی نہیں کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح. انہوں نے کہا دس ہوئے خالد یارا انہوں دی شان تے دسو انہوں دی شان تے دسو کی سی. خالد بن ولید ایک اور صحابی نے فرمایا اے 10 دن. انہوں نے کہا نہیں سیف من سیوف اللہ تسی ہو تو گل بھی تو اڑ کو میں پوچھا سوال تو جواب تسی دینا ہے وڈا بندہ تسی ہو نا دے جدھر جاندے ہو جناب چھکے چھڑا دیندے ہو تو میں تو اڑ کو سوال ہے جواب دیو. خالد بن ولید فرمایا ٹائم کوئی نہیں جنگ تے جا رہا گل ایک سمجھی جاویں. انہوں نے کی فرمایا المرسل علی قدر المرسل فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے. ہاں جی بھیجنے والے کی ادھا ترجمہ ہی پیر میر علی شاہ کیتا ہے سورت نو میں جان آکھاں اے سورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی جس شان تو شانہ سب جس شان تو شانہ. ہاں یہی ہمیں دین سکھایا گیا. حضور نے آخری جڑا خطبہ دیتا پورا سیاسی خطبہ ہے ہو کیوں جی پوری دنیا دا نظام حضور نے بیان کیتا. میری امت نے کیویں رہنا ہے دوسریاں قوماں نال کیویں رہنا ہے کیوں جی مرداں کیویں رہنا ہے عورتاں کیویں رہنا ہے امن نال کیویں رہنا ہے سکون نال کیویں رہنا ہے کیوں جی عورتاں تے کتنے حقوق ہیں مرداں تے کیڑے حقوق ہیں سود کیویں ختم کرنا ہے کیوں جی تے خون بہانا کیویں نہیں کیوں جی نمازاں کیویں پڑھنیاں روزے کیویں رکھنے حج کیویں کرنے زکاتاں کیویں دینیاں کیوں جی کالے نو چٹے ہوتے کوئی فضیلت نہیں چٹے نو کالے ہوتے کوئی نہیں کیوں جی عربی نو اجمی تے کوئی نہیں اجمی نو عربی تے کوئی نہیں. ہاں جنہیں میرا کلمہ پڑھا انہوں رب شانہ دے دے. یا ایھا الناس انی لا ارانی وایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض. الا حضور نے الا دا مطلب ہے ستے ہوئے انہوں جگانا. الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع فرمایا آج کے بعد تمہاری اور میری ملاقات دنیا میں دوبارہ نہیں ہوگی اس مقام پر. معنی یہ تھا کہ اب اس کے بعد میں نے دنیا سے تشریف لے جانا ہے. صحابہ کے لیے یہ موت سے کم نہیں تھے الفاظ لیکن صحابہ صبر کر گئے. صدیق اکبر رو پڑے تھے باقی صحابہ صبر کر گئے. فرمایا یہ تمہارا خون تمہاری عزتیں تمہارے مال ایک دوسرے پر ایسے ہی آرام ہے جیسے آج اس دن کی حرمت ہے اس شہر کی حرمت ہے حرمت فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. بالکل دوسری دی عزت آبرو مال نہیں ظلم کرنا ایویں تواڈے واسطے محترم ایک دوسری دیاں عزت آبرو مال جس طرح اج شہر تو حرمت والا ہے اج دن حرمت والا ہے. کیوں جی فرمان قریب تمہاری رب سے ملاقات ہوگی فستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم ان قریب تمہاری رب سے ملاقات ہوگی رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا چنگے اعمال کر کے آنا. حضور نے فرمایا الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا فرمایا میں تو ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں میرے بعد گمراہ نہ ہونا. کیا یضرب بعضکم رقاب بعض میری امتی ایک دوسرے کو قتل نہ کرے یہ گمراہ تباہ ہو جاؤ گے. آگے الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع
شادیاں تے کہندے جی کچھ نہ کچھ تے ہونا چاہیے نال